نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شمار اباب نے فرمایا کہ منہ پک جاتا ہے، منہ میں چھالے آ جاتے ہیں، منہ میں جلن محسوس ہوتی ہے، اور منہ میں السر کی کیفیت کو اگر چیک کرنا ہو تو ایک چھوٹے سے لہسن کی جڑوں کو چبا لیجئے۔ اگر اس سے پورے منہ میں آگ لگ جائے تو السر کی کیفیت ہے منہ میں، اور منہ میں ہے تو پیٹ میں بھی ہے، پکی بات ہے۔ بے شک اس کو چبا کے تھوک دیجئے، اپنا منہ چیک کر لیجئے کہ یہ آم پک گیا ہے، آم جل رہا ہے، آم چھالے والا ہے یا السر والا ہے، تو یہ چیک آپ نے کرنا ہے۔ یہ اس کا ٹیسٹومیٹر ہے، ایک لہسن کی جو چبا کے پورے منہ میں گھما لیجئے۔ اگر شدید جلن کی کیفیت ہو گئی تو منہ سے پیٹ تک کا پورا ایریا السرائٹو ہے، ٹھیک ہے، السر ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ محض کچی لسی پینے سے بھی منہ کے چھالے، منہ کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہرا دھنیا، کوارٹر گڈی ہرا دھنیا منہ میں کافی دیر چباتے رہیں، جگالی کرتے رہیں۔ بکرے کو دیکھا جگالی کرتے ہوئے؟ کبھی دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جگالی کرتے رہے، گھماتے رہے 20 منٹ میں تھوک دیا تو اس سے بھی وہ ٹمپریچر ویلیو کا سارا زہر نکال کے دیڑ کے پھینک دیتا ہے اور علاج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، آپ کے پاس سرکہ ہے کسی بھی کمپنی کا، بے شک جعلی ہوتا تو سیٹرک ایسڈ ہے نا، سرکہ اصلی ہو یا جعلی ہو، ڈیپینڈنٹ آن سیٹرک ایسڈ۔ اصلی بھی سرکہ بننے کے بعد سیٹرک ایسڈ ہی بنے گا، اور جو جعلی ہوگا وہ ہوگا ہی سیٹرک ایسڈ۔ تو اس میں چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ سرکہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ اصلی نقلی کے چکر میں قوم خائی مخمے کنفیوز ہو جاتی ہے۔ ایک چیز بننے کے بعد کیا بنی بس اس کی بات ہوگی۔ تو سرکہ جو بھی ہو تو وہ آپ ایک بڑا چمچ لے لیا، ایک بڑا چمچ پانی لے کے حل کر کے منہ میں کافی دیر گھما لیا، اس سے بھی منہ کے جالے، منہ کے چھالے، جلن، گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ برف کی آئس کیوب ہوتی ہے، آگ ہے نا، گرمی ہے نا، تو جلن ہے نا، تکلیف ہے نا، تو برف کی ایک آئس کیوب باکس میں ایک میں سرکہ ڈال دیں، اور جب وہ جم کے برف ہو جائے تو اس کو نکال کے منہ میں گھماتے رہیں 10-15 منٹ، 12 منٹ۔ وہ ایک ہی دفعہ کر کے پھینکنے سے منہ کے سارے چھالے اور جلن اور منہ کا پکنا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سرکے کا برف بنا لیا اور برف منہ میں گھما کے پھینک دیا 10-12 منٹ، تو سارا ٹمپریچر ویلیو کو وہ ڈی ایکٹیو کر دیتا ہے، پکنے کے عمل کو ختم کر دیتا ہے، اور آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اب یہ کیس کسی کا بہت زیادہ سیویئر ہو، ابھی میں کینسر تک نہیں پہنچا، ابھی میں السر کے حدود میں ہوں، اگر کسی کا بہت زیادہ سیویئر ہو تو ہم اس کو بیب دے دیتے ہیں، بیب کہ دن میں 4 دفعہ اس کو گھما کے جناب علی تھوک دو، 20-25 منٹ گھما کے تھوکو، بیب والی جو ہماری دوا ہوتی ہے، تو اس سے بھی اس کا پرانے سے پرانا سیویئر کیس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اب آئیے ذرا اوپر، وہ لوگ جو کہ ماضی میں پان، گٹکا، ماوا، میمپوری کھاتے رہیں، جب ان کو منہ کی کوئی تکلیف ہوگی تو یہ سارے میں سے ایک ٹوٹکا بھی ان کا کام نہیں کرے گا۔ ان کو یا تو X4 دیتے ہیں کہ بھئی اس کو دن میں 4 دفعہ ایک ایک چٹکی گھما کے منہ میں 20 منٹ تھوک دو، اور رات کو ایک چٹکی نیم گرم دودھ سے لے لو، یا KJ4 دے دیتے ہیں کہ بھئی صرف رات کو ایک دفعہ اس کا کوارٹر چمچ نیم گرم دودھ سے لے لو، یا A4 کی 2 بوتلیں دے دیتے ہیں کہ دن میں 4 دفعہ اس کا آدھا ڈھکن منہ میں کافی دیر گھما کے تھوک دو۔ یہ کینسر لیول کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ماضی میں پان، گٹکا، ماوا، میمپوری آپ نے بہت کھایا تو وہ علاج جو ہوگا وہ سیدھا سیدھا کینسر پہ جاتا ہے، جو السر سے ہائی لیول پر ہے، اپ گریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالات کے تحت فیصلے ہوتے ہیں، جیسا آپ بیان دیتے ہو اس کے مطابق۔ میں نے دونوں کیفیتیں بتا دیں، محض جلن سے لے کر السر سے لے کر کینسر تک کے معاملات آپ سے عرض کیے، اس کو غور کر لیجئے، سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔